بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے پولیٹیکل میپ کے بارے میں جانیں گے۔ اس پولیٹیکل میپ کا پس منظر کیا ہے اور کیوں یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی جنگ 22 اکتوبر کو کشمیر کی آزادی کے لیے ہوئی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اس کی مین وجہ ماؤنٹ بیٹن اور اس کی برٹش گورنمنٹ تھی۔ اس جنگ کی وجہ کو جاننے کے لیے ہمیں جوناگڑھ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ پاکستان نے کسی وجہ سے جوناگڑھ کو پاکستان کا پولیٹیکل میپ میں حصہ بنایا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان نے آلموسٹ آدھا کشمیر آزاد کروایا، جو کہ 86,268 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے اور یہ جوناگڑھ۔ چلے آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جوناگڑھ میں نواب محمد مہابت اپنے پرنسلی اسٹیٹ کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ادھر ہندو میجورٹی تھی۔ پاکستان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کے بعد انڈیا نے اپنی آرمی بھیج کر جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہاں پہ اکنامک بلاکیڈ لگا دیا۔ جوناگڑھ بامبے کی ریاست کا ایک حصہ تھا۔ انڈین گورنمنٹ نے ادھر ٹیمپریری گورنمنٹ بنا دی اور اس کا جو سردار ہے سمل داس گاندھی کو لگا دیا، جو کہ مہاتما گاندھی کا نیفیو ہے۔ 25 ستمبر کو بامبے کی ریاست نے نواب کو کہا کہ آپ نے پرنسپلز آف سیلف ڈٹرمنیشن یعنی آزادی خود ارادی کے خلاف ورزی کی ہے، تو اس لیے آپ کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ کیونکہ وہاں پہ ہندو لوگ زیادہ تھے تو یہ آبویس سی بات تھی کہ وہ انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا اور جو برٹش گورنمنٹ تھی انڈیا کے اندر، یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا جو مسلم میجورٹی ایریا ہیں وہ پاکستان ہوں گے، جو ہندو میں میجورٹی ایریا ہیں وہ انڈیا ہوگا۔ تو جب پاکستان نے کشمیر کی بات کی، وہاں پہ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہری سنگھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہم جو ہیں وہ اس کی بات مانیں گے۔ لیکن قائد اعظم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ قائد اعظم نے 22 اکتوبر کو پاکستان آرمی کو اور وہاں کے لوکل ٹرائبسمین کو کہا کہ آپ، کیونکہ جو ہری سنگھ ہے اس نے وائلیٹ کیا ہے پرنسپلز آف سیلف ڈٹرمنیشن، کیونکہ وہاں پہ مسلم میجورٹی تھی، تو کیونکہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو قائد اعظم نے حکم دیا کہ پاکستان آرمی اور جو ٹرائبل فورسز ہیں وہ کشمیر کو جا کے آزاد کرائے ہری سنگھ کی فورسز سے اور انڈین فورسز سے۔ ماؤنٹ بیٹن نے جب دیکھا کہ یہ پاکستان جنگ تو جیت رہا ہے تو وہ 1 نومبر کو بھاگے بھاگے پاکستان آ گئے اور جنگ بندی کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم کشمیر میں پلیبسائٹ بھی کرا لیں گے انڈین آرمی کے انڈر۔ قائد اعظم نے منع کر دیا اور کہا کہ کشمیر مسلم میجورٹی پروونس ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، الیکشن کس بات کے اور کون سے، اور وہ بھی انڈین آرمی کے انڈر۔ قائد اعظم نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ کشمیر یہ ایک پرنسپل سٹینڈ تھا، مسلم میجورٹی پروونس تھا اور وہ پاکستان کا حصہ تھا، جس کو انہوں نے جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ قائد کا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ برٹش انڈین گورنمنٹ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتی، نقصان چاہتی ہے۔ اگر ہم پیچھے ہٹے تو کشمیر ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم جیتا ہوا کشمیر بھی کھو بیٹھیں گے۔ قائد کا اس فیصلے کی بدولت پاک فورسز نے
کوئی 86,268 کلومیٹر اسکوائر آزاد کرایا، جسے ہم آج گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ پاکستان فورسز اور ٹرائبل فورسز نے مل کر یہ آزاد کرایا۔ انڈیا ہارنے کے بعد اپنا غصہ جوناگڑھ پہ نکالنے لگا۔ ادھر معاشی بحران جو پیدا کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہاں کے دیوان شاہ نواز بھٹو گھٹنے ٹیک گئے، اور اس طرح 9 نومبر 1947 کو انڈین فورسز نے جوناگڑھ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ شکست خوردہ ماؤنٹ بیٹن نے اندر انڈین گورنمنٹ کو کشمیر کا ایشو UN لے جانے کو کہا، کیونکہ بہت نقصان ہو چکا تھا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں راضی ہو گئے، اور اس طرح 5 جنوری کو 1948 کو جنگ بندی ہوئی۔ جوناگڑھ میں جھوٹا موٹا ریفرینڈم کروا دیا، وہ بھی بغیر UN اور پاکستان آبزرورز کے، اور اس طرح وہ بھارت کا حصہ بن گیا۔ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا، کیونکہ اس سے انڈیا کا کشمیر کا کیس کمزور ہو گیا ہر فورم پہ، انکلوڈنگ UN، کیونکہ سیلف ڈٹرمنیشن بائی پیپل، مطلب پلیبسائٹ کا حق، ووٹ کے ذریعے آزادی، جو کہ انہوں نے جوناگڑھ میں اپنے لحاظ سے کرا لی، لیکن کشمیر کے لیے نہیں۔ تو اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے آفیشیل میپ میں جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ قرار دیا ہے، تاکہ ہر فورم پہ جب بھی انڈیا جائے وہاں پہ اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے، اور کشمیر کا حق جو ہے وہ پاکستان ایسے ہی لے گا۔ اب کوئی سمپل ٹاکس نہیں ہوں گی، پاکستان کو اگریسو ہی کھیلنا پڑے گا، جس طرح جو پاکستان ابھی کھیل رہا ہے۔ یہ ہے کشمیر کا میپ، یہ جو گرین میں ہے یہ گلگت بلتستان اور یہ آزاد کشمیر ہے، اور یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان 1960s میں جو بھی ڈسپیوٹ تھا وہ پاکستان نے سالو کیا، تو یہ اس کا بھی میپ ہے۔ تو یہ جو آج ہم اس جگہ پھرتے ہیں، یہ پاکستان فورسز اور ٹرائبل فورسز کی قربانی ہے۔ پاکستان نے کشمیر کی جنگ قائد اعظم کی ذہانت، اپنی عوام کی ہمت اور جذبے سے جیتی۔ پاکستان تو ہر جگہ نقصان میں تھا۔ پاکستان آرمی کے اپنے رینکس میں برٹش آفیسرز بھی تھے، جن کی وجہ سے کافی پرابلمز بھی ہوئیں۔ انڈیا تو ایئرپلین سے بھی اپنے ٹروپس کو ٹرانسپورٹ کر رہا تھا، ماؤنٹ بیٹن کی بھی فل سپورٹ تھی، لیکن پاکستان کی فورسز اور پاکستان کے ٹرائبل جو وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمت نہ ہاری اور کسی صورت میں پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی قربانیوں کے بدولت پاکستان کشمیر جیت گیا، آدھا ہی صحیح لیکن جیت گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کشمیر کوز کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے۔ پاکستان کی فورسز اور پاکستان ٹرائبل لوگوں کی قربانیاں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام کو سلام۔ قائد اعظم تیرا احسان، تیرا احسان۔ پاکستان زندہ باد۔